بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ عرش شریف کی جو شہادت ہے، اس نے کافی زیادہ جو ہے سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں قانونی طور پہ بھی۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کافی ڈاؤٹ فل جو ہے وہ ایونٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ وہ لگ رہا ہے کہ اگر جب یوزلی پولیس ناکے پہ روکتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ نہ رکے اور بھاگ جائے، تو پولیس کا پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائر ہے اس کو برسٹ کیا جائے۔ اگر گاڑی سیکنڈ ان کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے ڈرائیو کر رہا ہے اس کو انجرڈ کیا جائے، نان وائٹل پارٹ پہ اس کو ہٹ کیا جائے تاکہ گاڑی کو روکا جائے۔ اور پولیس جب کراس فائرنگ ہوتی ہے، جب گاڑی میں لوگ بیٹھے ہیں اور پولیس کے درمیان آپس میں جو کراس فائرنگ ہوتی ہے، تو پھر ہو جاتا ہے کہ جو بندہ نان ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ شاید اس وجہ سے اس کو کسی وائٹل پارٹ پہ لگ جائے تو اس کی موقع پہ جو ہے وہ جان باک ہو جائے، اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھے۔ تو ابھی تک عرش شریف کا جو واقعہ میڈیا میں جو کینیا کی اپنی نیوز ایجنسی وغیرہ وہ رپورٹ کر رہی ہے، میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ عرش شریف لوگوں کی طرف سے کوئی کراس فائرنگ نہیں ہوئی، کینیا کی پولیس نے فائرنگ کی۔ تو یہ سوالات کافی زیادہ جنم لے رہے ہیں کہ کینیا کی پولیس نے پہلے جو گاڑی کا ٹائر ہے اس کو برسٹ کیوں نہیں کیا، جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کو نان وائٹل پارٹ پہ اس کو انجرڈ کیوں نہیں کیا، اور جو باقی جو گاڑی سیدھا ڈائریکٹ جو فائر ہے عرش شریف کو کیوں ہٹ کیا گیا جو نان ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ تو یہ کافی زیادہ جو قانونی طور پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن کے طور پہ بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ دیکھیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی نہیں رکتی تو پولیس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ٹائر ہے اس کو برسٹ کیا جائے تاکہ گاڑی کچھ فاصلے پہ جا کر رک جائے، یا پھر ڈرائیور کو ہٹ کیا جاتا ہے کافی زیادہ ریئر سرکمسٹانسز میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب کراس فائر ہی نہیں ہوا اور گاڑی کے ٹائر کو بھی برسٹ نہیں کیا گیا، جو ڈرائیور ہے اس کو بھی انجرڈ نہیں کیا گیا، تو پھر جو نان ڈرائیونگ سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہے جس نے کوئی کراس فائر ہی نہیں کیا، جو بڑا پیسفل ہو کے بیٹھا ہے، جس کے پاس کوئی ویپن بھی ایسا کوئی رپورٹر نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی ویپن ریکور ہوا ہے، کچھ بھی ابھی تک میڈیا میں جو کینیا کی پولیس ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ان کے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ عرش شریف کے پاس ویپن تھا، کہ انہوں نے کوئی کراس فائر کیا یا کوئی ڈرائیور کی طرف سے کراس فائرنگ ہوئی۔ تو یہ کافی زیادہ جو سوالات ہیں قانونی طور پہ یہ جنم لے رہے ہیں، اس کو مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی جو ہمارے یہاں جو ملک میں جو ابھی حکومت چینج ہوئی ہے، جس کو اب رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں، اس کے بعد سے عرش شریف کی جو پرسنالٹی تھی وہ کافی کنٹروورشیل ہو گئی تھی۔ یہ مشہور ہو رہا تھا کہ شاید وہ اداروں کے خلاف بولتے ہیں، یا ان کی ایک جو پرسنالٹی تھی اس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہو رہی تھیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، بڑا کیندری طور پہ اس کو آبزرو کرنا ہے کہ اس مومنٹ میں اس جو ہمارا جو سیاسی گرما گرمی ابھی پاکستان میں ہوئی ہے، تو کیا اس سٹیج کی وجہ سے اس موقع کو ہمارے دشمن ممالک ہیں، خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے کوئی سازش تو نہیں کی کہ عرش شریف کو وہاں پہ کینے میں مروا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں احتجاج شروع ہو جائے اور پاکستان میں اداروں کے درمیان اور عام شہریوں کے درمیان جو ہے وہ گیپ پیدا کی جا سکے۔ تو ہمیں جو ہے عرش شریف کی جو شہادت ہے اس کو ہر پہلو سے دیکھنا ہے، ہر پہلو سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، ہمارے فارن افیئرس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سطح پہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، اور اقوام متحدہ میں بھی اس ایشو کو اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پہ اس پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں ہمارے جو دشمن ملک ہے اس کا تو ہاتھ تو نہیں ہے، کہ اس نے تو گیم نہیں کھیلی کہ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم کیا جائے، عوام کا جو اداروں سے اعتماد ہے وہ ختم کی جائے، جو ہمارا آپس میں باہمی احترام محبت کے اداروں کے درمیان اور ہمارے درمیان رشتہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے بیٹر پرفارم کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو کانفیڈنس ملتا ہے۔ تو کہیں وہ تو ایک اس کی وجہ سے تو نہیں اس نے کہا کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان جو ہے ایک جو ہے لائن آف ڈیمارکیشن کی جائے، اور ان کے درمیان ایک جو ہے عدم جو اعتماد کی جو فضا ہے وہ قائم کی جائے، اور یہ ادارے اور عوام آپس میں سامنے آ جائیں، اور پاکستان میں جو ابھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے، پیس ہو رہا ہے، تو ابھی پاکستان جو فیٹ آف کی گریڈ لسٹ نکلا ہے، کہ اس وجہ سے پھر اس نے اس مواقع سے جو پاکستان کو بھی گولڈن اپرچونٹیز ملی ہیں فیٹ آف کی نکلنے کی وجہ سے، کہ پاکستان میں دوبارہ امن و امان کی صورتحال کو خلاف کیا جائے، یہ ساری چیزیں کہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ خاص طور پہ جو پڑوسی ملک ہے وہ تو نہیں کوئی فائدہ اٹھا رہا جی۔ اس کو ہمارے ایجنسیز کو بھی، ہماری ایجنسی جو ہیں ماشاءاللہ کافی ان کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ورلڈ وائڈ، صرف پاکستان نہیں، ورلڈ وائڈ کی جو سچویشن ہے اس کو بھی مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے اپنے اداروں کو خاص طور پہ وہاں پہ جانا چاہیے، ہمارے انویسٹیگیٹو آفیسرس کو وہاں پہ جانا چاہیے، وہاں پہ مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ایکچوئل صورتحال ہوئی کیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا،
اور یہ کون سے وہاں پہ جو پولیس آفیسر تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کتنے عرصے سے پولیس میں وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، ان کا کسی فارن ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی لنک تو نہیں اسٹیبلش ہو رہا کہ پاکستان میں جو پیس ہے پھر پاکستان کو دوبارہ انسٹیبل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ تو یہ ڈیفینیٹلی سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور جو ہے ارشد شریف کا جو خون ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ارشد شریف نے ہمیشہ پاکستان میں پیس کی بات کی، ہمیشہ لوگوں کی آواز کی، حقوق کی بات کی، فنڈامنٹل رائٹس کے انہوں نے کافی زیادہ کام کیا، انسانی حقوق کے حوالے سے کافی زیادہ ان کی آواز کو نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ سننا بھی جاتا تھا، ایڈمائر بھی کیا جاتا تھا، اداروں کے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور ہر ادارے کی کنسٹیٹیوشنل رول کی بات کی۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے سیاست میں اس کو جو کبھی بھی ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور وہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ کی فیملی سے تو لگ رہتے تھے، ان کے والد جو ہے وہ فوجی تھے، ان کے بھائی جو ہے وہ فوجی تھے، تو کافی زیادہ انہوں نے خود فوج کے ساتھ ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی، اور کافی زیادہ ہمارے جوان جو ہیں وہ جو سرحدوں پہ کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے میں کافی زیادہ جو ارشد شریف نے کردار ادا کیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اداروں کو اس کے اوپر جو ہے نا مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔